علی بھی اگلا سوال ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے بالآخر ہمت کر کے بڑی محنت کے ساتھ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ رضی عنہ اللہ تعالیٰ پر عنہ، بنو yes. امیہ کے ممبروں سے ہونے والی لعنت کی بدعت کو صحیح احادیث کی روشنی میں ویڈیو کی شکل میں بھی ایکسپوز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بہتر جزا آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ پوچھنا یہ تھا کہ سنن نسائی الکبریٰ سے جو احادیث آپ نے بتائی ہیں ان کا اردو ترجمہ کہاں سے مل سکتا ہے؟ خصوصاً فضائل صحابہ اور خصائص علی والے چیپٹرز کا PDF مل جائے تو دعوت حق کے حوالے سے ہمیں آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں جی، یہ پہلا تو میں نے کافی عرصہ اس کے اوپر ویٹ کیا کہ ہم اس کو ویڈیو ریکارڈنگ میں اس طریقے سے ایک نہ لے کے آئیں۔ یہ تو پھر پچھلے دنوں ایک غالی رافضی نے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی تو اس محرم میں ہمیں مجبوراً پھر ان کے دفاع میں کچھ باتیں کرنی پڑیں۔ اس کے بعد پھر حضرت معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہما کی اوپر انہوں نے اعلانیہ سب و شتم کیا، تو اس پہ میری ویڈیو آئی اس کو کنڈیم کرنے کے لیے۔ اسی کو میں نے بنیاد بنا کے پھر اس ایشو کو بھی ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر لے آیا۔ اب سب و شتم والی جو روایتیں ہیں بخاری مسلم میں جو ہیں وہ تو میں نے اس میں بیان کر دی، اور بڑا افسوس ہوتا ہے یعنی اتنے بڑے بڑے علماء بھی کس طرح یعنی حق کو چھپاتے ہیں، یا وہ بیچارے نقال ہی ہیں، ان کو حقائق پتہ نہیں ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1967 کے اندر جب خلافت و ملوکیت لکھی نا، تو اس کے جواب میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے چند ایک مضامین لکھے 1971 کے راؤنڈ اباؤٹ۔ اب وہ کتابی شکل میں بھی وہ آ چکے ہیں، حضرت معاویہ کے دفاع کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں انہوں نے اپنے زوم میں خلافت و ملوکیت کا جواب دینے کی کوشش کی۔ وہ تو آپ میرے بھائی جس کو بھی سنیں آپ کو لگے گا وہ ٹھیک ہے، جب تک آپ نیوٹرلی چیک نہیں کریں گے کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے اس کی دلیل کہاں ہے، یہ کہاں ہے۔ اس میں سب و شتم والے چیپٹر میں مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ تاریخی روایتوں کو لا کے ڈسکس کرتے رہے، اور بخاری مسلم کی حدیث کو انہوں نے ڈسکس نہیں کیا، صرف ایک بخاری کی حدیث ڈسکس کی، سہل ابن سعد الساعدی کی، جس میں آل مروان میں سے ایک شخص ان کو بلاتا ہے ممبر پہ کہ حضرت علی کو برا کہو، اور وہ کہتے ہیں بس اس میں تو ہے کہ وہ ابو تراب کہلوایا انہوں نے کیا حقارت سے، باقی اس میں تو کوئی گالی وغیرہ تو چکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ وہی حدیث مسلم میں بھی ہے 6229، اس میں واضح الفاظ ہیں کہ اس نے کہا کہو لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب مٹی والے پر، علی ابن ابی طالب پر لعنت، نعوذ باللہ۔ اس کو ہضم کر گئے، ہڑپ کر گئے، وہ کہتے ہیں اور تو کوئی روایت نہیں، کہتے ہیں پورے ذخیرہ حدیث میں بس یہ ایک ہی حدیث ملی ہے۔ تو پھر وہ بات ٹھیک ہے، جب آپ نے درس نظامی کے کورس میں 8 سال میں 7 سال اپنی فقہ حنفی پڑھنی ہے اور آخر میں حدیث کا ایک دورہ ہی کرنا ہے، تو آپ کو ذخیرہ حدیث میں کہاں سے کوئی چیزیں ملنی ہیں؟ حدیثیں تو آپ نے پڑھی کوئی نہیں ہے، آپ کا تو بلٹ اپ ہی نہیں ہوا ہوا۔ اور جب آپ کا یہ حال ہے کہ جو یعنی آپ کو وہ مفتی اعظم اور پتہ نہیں کیا کچھ اقوال جو بزرگوں کے بارے میں ملتے ہیں وہ آپ کے ساتھ منسوب کیے ہوئے ہیں، تو میرا پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا تھا مولانا تقی عثمانی صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو دعوت رجوع اسی مسئلے کے اوپر۔ تو بخاری مسلم والی احادیث تو آلریڈی جو میں نے پمفلٹ میں ڈالی ہوئی تھی وہ تو موجود ہیں۔ کچھ احادیث جو سنن اربعہ میں تھیں، خصوصاً سنن ابی داؤد کے اندر، اس میں چونکہ چیزیں ایمبیگوس تھیں اور اس کے لیے ہمیں پھر سہارا لینا پڑا سنن نسائی الکبریٰ کا۔ یہ سنن نسائی الکبریٰ جو ہے نا میرے بھائیوں، یہ اصل کتاب ہے جو امام نسائی نے لکھی تھی۔ اچھا، امام نسائی کو زیر سے بھی پڑھا جاتا ہے، زبر سے بھی، یہ دونوں طریقے سے چلتا ہے۔ امام نسائی نے جو اوریجنل کتاب لکھی تھی وہ ہے سنن نسائی الکبریٰ، جس میں 11,770 احادیث ہیں، اور جو ہم کتب ستہ میں صحیحین تو بخاری اور مسلم ہے، سنن اربعہ جو 4 کتابوں میں سنن نسائی ہے، آپ دارالاسلام والوں کو دیکھیں گے اس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا ہے سنن نسائی الصغریٰ، چھوٹی سنن نسائی۔ یہ جو چھوٹی سنن نسائی ہے اس میں 5,761 احادیث ہیں، 5,761، آلموسٹ آدھی، اس سے آدھی، بلکہ آدھی سے بھی کم۔ تو یہ بیسیکلی ان کے ایک شاگرد تھے امام نسائی کے۔ امام نسائی فوت ہوئے ہیں 303 ہجری میں، ان کے شاگرد تھے امام ابن السنی۔
جنہوں نے سنیوں والا کام کیا. یہ میں جوک کے طور پہ بول رہا ہوں, کوئی توہین کے لیے نہیں. 364 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی کتاب ہے, میں سے تلخیص اس کی کر دوں, خلاصہ لکھ دوں. تو انہوں نے چند کریٹیکل چیپٹرز جو تھے وہ اس میں سے نکال دیے اور پھر اسے اس فارم میں لیا ہے. اب وہ بائی چانس کہہ لیں یا امت کے وسیع تر مفاد کے اندر وہ چیپٹرز بھی نکل گئے جو ہماری ضرورت بھی تھے اس حوالے سے کہ ہمیں باقی احادیث کی کتابوں میں جو کمزوریاں نظر آتی ہیں سب و شتم والے ٹاپک کے اوپر, وہ اسی سے پتہ چلنا تھا. تو سنن نسائی الکبریٰ کے 5 چیپٹرز اردو زبان میں آ چکے ہیں اور آرکائیو کے اوپر اس کے PDF موجود ہیں, اور آرکائیو سے ڈاؤن لوڈ کر کے ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ 5 اویلیبل کر دی ہیں انشاءاللہ. ایک چیپٹر ہے اس کا عمل الیوم واللیلہ, صبح و شام کے سنت اذکار. یہ جو ہم اپنے گرین کارڈ کے اوپر صبح و شام فرض نماز کے اذکار میں جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ فرض نماز کے بعد جو یہ پڑھ لے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا, تو آپ دیکھیں اس کے نیچے لکھا ہے سنن نسائی الکبریٰ 9928. اب اس نسائی کا نمبر تو 5761 سے آگے جاتا ہی نہیں, اور یہ ہے 9928. یہ اس میں جو عمل الیوم واللیلہ چیپٹر ہے الگ سے اس چیپٹر کے اندر ہے, اور سنن نسائی الکبریٰ میں اس کا کنٹینیوس نمبر یہ بنتا ہے. کئی کرٹیکل احادیث ہیں جس کی آپ کو صحیح اسناد ملتی اس کے اندر ہے. مثلا یہ جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ہر مشکل اور پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. ترمذی میں اس کی سند کمزور ہے, لیکن اس کی صحیح سند جو ہے وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. مشکات کے اندر آپ سنن نسائی کے بعض حوالے ایسے پڑھیں گے کہ وہ آپ کو نسائی میں ملیں گے ہی نہیں, کیونکہ مشکات والے امام جو ہے نا وہ مانتے ہی اسی نسائی کو اصل نسائی ہیں. مثلا آپ صحابہ کے فضائل والے چیپٹر میں جائیں نا تو انہوں نے حدیث لی ہے, دوسری فصل میں پہلی حدیث, میرے صحابہ کی عزت کرو وہ تم میں سب سے بہتر ہیں, اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں, اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں, اور لکھا ہے رواہ النسائی. آپ پورے نسائی کے اندر یہ حدیث نہیں دکھا سکتے, لیکن وہ شیخ زبیر صاحب نے جب تحقیم کی تو لکھا کہ سنن نسائی فی الکبریٰ, کبریٰ والی نسائی میں ہے. حالانکہ انہوں نے نہیں کبریٰ لکھا, یہ اس کو سنن نسائی ڈیل کرتے ہیں. ایک چیپٹر یہ ہے. ایک اور چیپٹر ہے وفات النبی. یہ جو آپ کو کہانی کرائی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کا کوئی جنازہ ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے اس طریقے پہ نہیں ہوا لیکن ہوا ہے, 4 تکبیرات کے ساتھ ہوا ہے, امام کے بغیر ہوا ہے. میں نے پورا لیکچر مسئلہ 163 ریکارڈ کروایا. تو وفات النبی ایک پورا چیپٹر ہے جس میں صرف نبی علیہ السلام کی وفات سے متعلق ساری حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں, وہ چیپٹر میں سے نکلا ہوا ہے. 2 ہو گئے, یہ بھی PDF آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ ادر بکس کے اندر مل جائے گا. تیسرا ایک چیپٹر ہے فضائل قرآن, قرآن کے فضائل کے اوپر. وہ چیپٹر بھی اس حوالے سے اہم ہے کہ ہمیں ایک حدیث ایسی ہے جس کی صحیح سند ملی سنن نسائی الکبریٰ میں, حاکم میں ہے, وہ روایت کمزور ہے, ترمذی میں کمزور ہے, کہ جو صبح ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا, اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک. ویسے تو بخاری میں اتنا حصہ ہے جو بستر پہ جاتے وقت پڑھ لے صبح تک ایک فرشتہ حفاظت کرے گا, لیکن وہ رات کے لیے. صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں, اور شام کو پڑھے صبح تک, یہ روایت سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے جو ہم نے بلو والے کارڈ کے اندر بھی اپنی ڈالی ہوئی ہے. تو یہ فضائل قرآن اس چیپٹر میں سے. پھر ایک اور چیپٹر ہے اس کا, یہ 3 چیپٹر ہو گئے, یعنی عمل الیوم واللیلہ, وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور فضائل قرآن. 2 چیپٹر اور ہیں جو اردو میں آ چکے ہیں. خصائص علی, سیدنا علی کے فضائل کے اوپر 194 احادیث اس چیپٹر میں ہے. یہ اردو میں بہت پہلے سے آیا ہوا ہے, ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی رکھا ہوا ہے تحقیم کے ساتھ. شیخ زبیر علی زئی صاحب کے اصولوں کے مطابق ان کے ایک شاگرد نے اس کی تحقیم کی ہوئی ہے, تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. امام نسائی جو ہیں وہ اسی چیپٹر کی وجہ سے تو شہید کیے گئے. جب وہ شام میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی تک بنو امیہ کے اثرات ہیں, حضرت علی کا ذکر برائی سے کیا جاتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی کے فضائل پہ کتاب لکھوں. خصائص علی انہوں نے لکھی, اور وہ کا چیپٹر ہے خصائص علی سنن نسائی الکبریٰ کا. وہاں انہوں نے درس دینا شروع کیا
تو اب جس طرح ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کو حدیثیں بتاتے ہیں بخاری مسلم سے، ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں رفع دین کی حدیثیں سناؤ، یہ چھوڑ دو یہ والی بنو امیہ کو ننگا کرنے والی۔ ادھر بھی یہی ہوا، انہوں نے کہا نہیں یہ چھوڑو، تم بتاؤ کہ امیر شام کی شان میں کوئی حدیث ہو۔ انہوں نے کہا امیر شام کی شان میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ اگر میں بتاؤں تو تم سن نہیں سکتے۔ انہوں نے مسلم شریف کی حدیث بیان کر دی کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے کہ وہ راوی کہتا ہے کہ پھر پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا۔ یہ کہتے ہیں مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں جس کو بد دعا دوں تو اس کو دعا بنا دینا۔ سر یہ الفاظ نہیں، یہ الفاظ ہیں کہ اگر وہ اس بد دعا کا اہل نہ ہو تو دعا بنانا، اگر اہل ہے تو ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ دعا بن گئی تھی، تو دعا بننے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ پھر وہ ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے، ایک مہینہ ان کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، پھر تو آپ کہیں گے کہ بھئی دعا بن گئی کہ خدا پیٹ نہ بھرے، اس کی الٹ کیا دعا بنے گی کہ پیٹ بھر گیا۔ ہاں تو جناب کتاب الوائل امام ابن ابی عاصم کی کھول ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اس امت میں پہلی دفعہ بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ نے شروع کیا کہ ان کا پیٹ بھر گیا تھا اور چربی والا ہو گیا تھا، وہ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے تھے، اتنا بڑا پیٹ ہو گیا تھا ان کا۔ تو یہ پھر آپ خود فیصلہ کریں یہ دعا لگی تھی کہ کچھ اور لگا تھا۔ خیر یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ تو یہ جب انہوں نے حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا کہ ان کو تو اللہ برابر چھوڑ دے صحابی ہونے کی وجہ سے، یہی بہت فضیلت ہے، تو ناس بھی ان پہ ٹوٹ پڑے، اتنا مارا ان کو کہ وہ قریب المرگ ہو گئے۔ اور یہ واقعہ دارالاسلام والوں نے سنن نسائی کے تعارف میں لکھا ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ سارے محدثین امام نسائی کی شہادت کا واقعہ یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ محبت اہل بیت میں شہید ہوئے ہیں، اور جب وہ زندگی موت کی کشمکش میں تھے تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے جو ہے نا شام سے واپس لے جاؤ مکہ۔ اور جناب آپ کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جو بنو ہاشم کا محلہ ہے نا اس محلے میں یعنی مجھے جا کے دفن کرنا ہے تم نے۔ اور وہ اس وقت محلہ جو ہے نا وہ صفا مروہ میں آ چکا ہوا ہے۔ آپ صفا مروہ کی صحیح کے دوران نا آپ صفا سے مروہ جاتے وقت رائٹ پہ جو دروازے آتے جاتے ہیں نا تو ایک دروازے کا نام لکھا ہوگا کہ قبیلہ جو ہے وہ بنو ہاشم کا یہ یعنی دروازہ، یعنی اس طرف ان کے مقام تھے۔ اس وقت پریکٹیکلی امام نسائی کی قبر صفا مروہ کے نیچے دفن ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ اہل بیت سے عقیدت کا لیول دیکھیں، وہ کہتے ہیں میں وہاں پہ دفن ہوں گا۔ تو آج امام نسائی کو لوگ یاد کرتے ہیں، ان کے مخالفین کو ان کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ خصائص علی وہ چیپٹر تھا، یہ بھی نکال دیا گیا سنن نسائی الکبریٰ میں، اب لادہ سے اردو میں آ چکا ہے۔ یہ تو پھر بھی کچھ ہضم ہونے والے چیپٹر تھے، اصل چیپٹر تھا فضائل صحابہ، اور فضائل صحابہ امام نسائی نے اس لیے لکھی کہ تاکہ کوئی ان پہ رافضیت کا الزام نہ لگائے۔ اس میں انہوں نے خلفائے راشدین کی ترتیب سے ان کے فضائل جمع کیے ہیں، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی، اس ترتیب سے جو خلافت راشدہ کی ترتیب ہے۔ تو اس چیپٹر کو تو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیا فرق پڑتا تھا اگر یہ سنن نسائی کا حصہ رہتا؟ کوئی انہوں نے چلو خصائص علی سے کسی کو چڑ ہو سکتی تھی کہ حضرت علی کے فضیلت لادہ سے جمع کر دی ہے، لیکن یہ جو فضائل صحابہ جس میں عشرہ مبشرہ کے فضائل تھے اس کو بیان کرنے میں کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس میں ساری سب و شتم والی روایتیں تھیں۔ اب وہ ساری روایتیں وہ ایکسپوز ہوتے تھے بنو امیہ کے لوگ، وہ روایتیں جن کو باقی ائمہ نے ڈھکے چھپے الفاظ میں لکھا انہوں نے بالکل ایکسپوز کر دیا۔ وہ سنن ابی داؤد کے اندر جو حدیث ہے 4648 کہ جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفہ آیا تو فلاں نے جو ہے وہ خطبہ کو مقرر کیا جو حضرت علی کے اوپر سب و شتم کرنے لگے، تو وہاں پہ سعید ابن زید کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اس ظالم کو دیکھو، ایک جنتی شخص کے اوپر اس طرح لعنت کروا رہا ہے، جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب ہیرا پہاڑ پر چڑھے جب وہ ہلنے لگا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تجھ پہ اس وقت نبی، شہید اور صدیق کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو نبی اور صدیق تو ہو گئے نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق، اور شہداء کون تھے؟ وہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ 10 جو لوگ ہیں اہل قریش میں سے وہ جنت میں ہیں، تو 9 کے نام میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، چونکہ حضرت علی پہ سب و شتم ہو رہا تھا تو وہ بتانا چاہتے کہ حضرت علی تو جنتی ہیں، جنتی شخص پہ سب و شتم کروا رہے ہو۔ طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص۔ ابو عبیدہ بن جرح کا نام اس روایت کے اندر موجود نہیں ہے، وہ جامعہ ترمذی کی عبد الرحمن بن عوف والی روایت میں کہا یہ 9 پورے ہوئے اور ایک 10واں شخص بھی۔
اگر چاہوں تو اس کا نام بتا سکتا ہوں. انہوں نے کہا بتائیں. پہلے تو وہ ٹالتے رہے, تو پھر ان کا 10واں شخص میں ہوں, سعید ابن زید. تو سعید ابن زید کے فضائل پہ جو حدیثیں ہیں وہ اس کے اندر پہ یہ ہے. اب یہ ابو داؤد میں تو اتنا ہی ہے فلاں شخص فلاں کے. یہی روایت جب سنن نسائی الکبریٰ کے اس چیپٹر خصائص اس میں فضائل صحابہ میں آتی ہے تو اس میں الفاظ ہیں کہ جب حضرت معاویہ مغیرہ ابن شعبہ کو کوفہ ملنے آئے, چونکہ وہ گورنر تھے, تو مغیرہ نے خطباء کو مقرر کیا یتناولون, جو حضرت علی پہ تان کرنے کے لیے کھڑے کیا. اور اس میں الفاظ ہیں, سعید ابن زید نے کہا کہ اس ظالم مغیرہ کو دیکھو, اس ظالم کو دیکھو, یہ ایک جنتی شخص پر لعنت کروا رہا ہے. یلعن کے الفاظ ہیں. یہ کہتے ہیں تنقید. وہ تو میں نے پھر بتایا کہ مسلم شریف میں 6229 نمبر حدیث میں موجود ہے واضح طور پر, لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر لعنت, نعوذ باللہ. تو مسلم شریف سے کیسے بھاگ سکتے ہیں آپ؟ اس کو آپ کیسے ضعیف کریں گے؟ تو یہ فلاں فلاں کے نام آ گئے. پھر خصائص علی والا جو چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا, مسلم شریف میں ایک حدیث ہے 6220 جس میں واضح الفاظ ہیں, امر معاویہ سعدن, حضرت معاویہ نے سعد کو حکم دیا. تو آگے الفاظ ہیں, پھر پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ ابو تراب پر سب و شتم نہیں کرتے. شیخ زبیر صاحب سے میری بات ہوئی اس روایت پہ, وہ کہتے ہیں وہ اصل میں ہوا یوں ہوگا کہ وہ بیٹھے ہوں گے تو حضرت معاویہ نے ان کو کسی کام سے آگے بلایا ہوگا کہ یہ کام کرنا, کام کوئی اور کیونکہ امرا معاویہ, تو معاویہ نے حکم دیا ہے کام کرنے کا, ان کا وہ کوئی اور کام انہوں نے کہا ہوگا. پھر اس میں راہ چلتے انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ کیوں نہیں سب و شتم کرتے. میں نے کہا شیخ صاحب اس کے تو حدیث کے الفاظ خود حفاظت کر رہے ہیں. آگے الفاظ ہے, میں ہرگز نہیں کروں گا. یہ بندہ جملہ کب بولتا ہے؟ جب اسے کوئی کام کروایا جا رہا ہو. لیکن سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر خصائص علی اس کو کلیئر بھی کر دے گا کہ یہی ویژن ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. اس کے طریق میں پھر واضح الفاظ ہیں. یہاں پر جناب وہ امام نووی نے بھی, تو امام نووی کا تو دماغ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. اب بڑے بزرگ ہیں, ہم احترام کرتے ہیں, مسلم کی تفویض کی ہے 7ویں صدی ہجری کے اندر, ایک بڑے اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں. لیکن وہ سنیت میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ کوئی علمی اپروچ نہیں ہونی چاہیے. اس کو اس الفاظ میں لکھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی حدیثیں بخاری مسلم یا کسی بھی کتاب میں ہو, کسی بھی صحابی پہ تان آتا ہو تو ہم پہ واجب ہے کہ ہم اس کی کوئی تعویل کریں گے. ایک جملہ سال لینے سے سوائے اس کے کہ وہ حضرت علی کے خلاف ہو. یہ امپلائڈ ہوتا ہے. حضرت علی کے خلاف کو بھونک رہا ہو پھر ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے ہی ادھر دینا یعنی وہ بنو امیہ پہ بات ہوتی ہے پھر نعوذ باللہ من ذالک. تو جب آپ نے کرائٹیریا ہی رکھا ہے کہ ہم نے کوئی بھی نہیں بات کی تعویل کریں, پھر تو آپ کو تو بات سمجھ نہیں آنی نا. پھر تو آپ کے آگے سے پورا قرآن و حدیث بھی گزار دیا جائے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو امام نووی کہتے ہیں کہ اصل میں نا حضرت معاویہ جو ہے وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں سب و شتم کرتے, بنو امیہ والے تو کرتے ہیں, آپ کیوں نہیں کرتے. مراد یہ کہ آپ کو حضرت علی کے مجھے ایسے فضائل بتائیں کہ میں ان لوگوں کو بھی قائل کروں جو کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جب بندے کا گیئر الٹا ہو جائے نا جی, پھر بندہ کہاں تک پہنچتا ہے. تو پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں کبھی بھی نہیں کروں گا. 3 فضائل ایسے ہیں جو حضرت علی کے لیے میں نے رسول اللہ سے خود سنے ہیں, مجھے تو ایک بھی ان میں سے مل جاتا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا. اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, نبی علیہ السلام کے رشتے میں ماموں ہیں. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, مولا علی کہتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا, سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان تو تیر چلا. نبی علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو سعد کے علاوہ کسی کے لیے جمع نہیں کیا کبھی. حضرت علی حضرت سعد کی یہ فضیلت بتا رہے ہیں, اور حضرت سعد کہہ رہے ہیں مجھے تو علی ولی کوئی ایک فضیلت بھی مل جائے تو میرے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے بچوں پر حضرت علی کو چھوڑا تو حضرت علی نے رونا شروع کر دیا بچوں اور عورتوں پر. تو آپ فرمایا کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہ الفاظ تو بخاری میں بھی ہے. یعنی جیسے وہ کوہ طور پہ گئے تھے تو چھوڑ کے گئے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کو, تو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. سعد کہتے ہیں ہم پوری رات اس خوشی میں نہیں سوئے کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا. اور نبی علیہ السلام نے صبح سیدنا علی کو بلا کر جھنڈا دیا, اشوب چشم تھا, اپنے مبارک لعاب لگایا, ان کو شفا ہو گئی. اور مسلم شریف میں تو
اس سے 2 حدیثیں آگے 6222 حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عمر مجھے کہا کرتے تھے مجھے زندگی میں کبھی بھی کسی منصب کی خواہش نہیں ہوئی سوائے خیبر کے موقع پر میری خواہش تھی کہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، کاش مجھے وہ جھنڈا مل جاتا جو علی کو ملا ہے۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے مجھ سے پہلے روئے ارض پہ کسی نے یہ حدیث مسلم شریف کی ایکسپوز نہیں کی ہے۔ انہوں نے وہ جعلی روایت، جھوٹی روایت بتائی کہ حضرت ابوبکر کی نیکیوں پہ حضرت عمر رشک کرتے تھے، اصل روایت یہ تھی جو مسلم شریف کی انہوں نے چھپائی ہوئی تھی۔ اور تیسری فضیلت کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی نجران کے عیسائیوں کے بارے میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، تو نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن، حسین، فاطمہ اور مولا علی کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ جی اچھا، حضرت سعد سے کوئی پوچھتا کہ آپ تو ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے ماموں ہیں تو آپ اہل بیت میں کیوں نہیں ہیں؟ یہاں تو لوگ جو دور کے ماموں بنے ہوئے ہیں ان کو اہل بیت میں شامل کیے ہوئے ہیں، جو خود حضور کے ننیال خاندان سے ہیں ان کو بھی پتا کہ میں اہل بیت میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں تو وہ لوگ ماموں بنے ہوئے ہیں کہ جس کی نسبت کی سے وہ ماموں بنے ہوئے ہیں ان سے ان کے جھگڑے رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے اوپر، اور بعد میں اسلام قبول کر کے اسی نسبت کو اویل کر رہے ہیں۔ تو ساتھ جو ڈائریکٹ حضور کے ماموں ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل بیت نہیں سمجھ رہے، تو چوتھے ملے کوئی بندہ کیسے سمجھے گا؟ تو اس حدیث کا ایک طریق پھر خصائص علی والے چیپٹر کے اندر ہے، جس میں الفاظ ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ نے حضرت معاویہ کو یہ 3 فضائل سنائے نا، تو جتنے دن معاویہ مدینہ رہے حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ تو یہ پتہ چل گیا وہ امر معاویہ کیا تھا۔ امام نووی کو بے شک نہ سمجھ آئی ہو یا اس نے آنکھیں بند کی ہوں، زمین نے خزانے اگل دیے ہیں، سنن صحیح الکبریٰ میں موجود ہے اور بالکل اسی سند کے اوپر ہے۔ اور امام ابن تیمیہ اس نے تو جرت کی ہے، اس نے منہاج السنہ میں شیعہ کے جو دلائل نقل کی ہیں، جن دلائل سے وہ غلط رزلٹ نکالتے تھے، اس کا رد کرتے ہوئے انہوں نے مسلم شریف کی حدیث لی ہے اور خود فلنگ دا بلینک کیا ہے۔ انہوں نے خود سے لکھا ہے امر معاویۃ سعدا بالسب فابا، یہ 2 جملے انہوں نے ایڈ کر دی۔ معاویہ نے سب کرنے کے لیے کہا تو اس نے انکار کر دیا، آگے وہی الفاظ۔ تو ابن تیمیہ کو بھی پتا تھا کہ یار جو شیعہ کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے اس کو بھی پتا تھا کہ یار یہاں پہ حضرت معاویہ کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہم نے پچھلے دنوں جو سب و شتم میں ہماری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا حرام ہے، نعوذ باللہ، جو یہ انہوں نے کی تھی، میں نے اس کے جواب میں کنڈیم کیا تھا اہل تشیع کو۔ تو اس میں ہم نے یہ ہر چیز HD کیمرے کے اندر دکھائی ہے۔ تو یہ آپ کو 5 چیپٹر اہل سنت پاک.com پہ ادر بکس والے پورشن میں آپ کو یہ 5 کے 5 چیپٹر مل جائیں گے سنن صحیح الکبریٰ کے۔ یہ 5 کریٹیکل چیپٹر تو آ چکے ہیں، وفات النبی اور فضائل قرآن، عمل الیوم واللیلہ، فضائل صحابہ اور خصائص علی۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اویلیبل ہوں گے اور تحکیم کے ساتھ، خصوصاً فضائل صحابہ اور خصائص علی تو اس کی تو تحکیم ہوئی ہوئی ہے، اور وفات النبی والی کی بھی تحکیم ہوئی ہوئی ہے۔ عمل الیوم واللیلہ کی نہیں ہے، فضائل قرآن والے کی بھی ہے، یعنی 5 میں سے 4 تحکیم کے ساتھ ہے، یعنی صحیح اور ضعیف کے فرق کے ساتھ۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اویلیبل ہوگا۔ میرا خیال ہے یہی کریٹیکل چیزیں تھیں، اگر یہ چیپٹرز آ چکے ہیں تو پوری سنن صحیح الکبریٰ نہ بھی ہو ٹرانسلیٹ، اللہ کرے کبھی وہ بھی ہو جائے۔ ہمارا جو کربلا والا ریسرچ پیپر ہے نا، یہ 200 احادیث جس میں نے جمع کی ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے، شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے شہادت حسین علیہ السلام تک سارے ٹاپکس کریٹیکل کور کیے ہیں۔ اس میں جو کچھ حدیثیں تھیں کریٹیکل وہ الحمدللہ اس میں ہیں، اور یہ ہمارے پاس بائی چانس اس وقت پڑی بھی ہوئی ہے۔ یہ وہ فضائل صحابہ والا چیپٹر ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو PDF میں مل جائے گا، اور یہ خصائص علی والا، یہ دونوں کے دونوں چیپٹر جو ہیں وہ سنن صحیح الکبریٰ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو PDF کی فارم میں ارکائیو سے ہمیں مل گئے تھے، ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر رکھ دی ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث وہی انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہے، اس میں وہ کنٹینیوس نمبرنگ تو نہیں ہوگی عربی والی دارالکتب العلمیہ والی، کیونکہ یہ تو پھر 1 سے سٹارٹ کیا نا۔ بہرحال ہم نے جو اپنے لیکچر میں ڈسپلے کرائے ہیں وہ اسی کے نمبر ڈسپلے کرائے ہیں۔ پوری کتاب ہی پڑھنے والی ہے، کوئی اتنی بڑی کتاب نہیں ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے اویلیبل ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہوگا۔ تو یہ ایک ٹاپک ہے، میں نے
اس کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے. اس سے کئی ایک ٹاپک اور جڑے ہوئے ہیں جو میں نے الحمدللہ 6 ٹاپکس کے اندر ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ 72 کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، ادروائز اس میں حدیثیں 200 سے زیادہ ہیں. ایک ایک نمبر پہ کئی حدیثیں ہیں. صرف 33 نمبر پہ جو میں نے غدیر خم کی حدیث لی ہے نا، اس میں 8 روایتیں میں نے نقل کی ہیں. نمبر 1 ہی دیا ہے اس کو 33، تاکہ 72 کی نسبت قائم رہے. یہ اللہ کے فضل سے عربی میں بھی ہے، سب سے پہلے عربی میں لکھا، پھر اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ترجمہ ہوا، پھر انگلش ہوا. انٹرنیشنل پمفلٹ ہے، اور اس میں اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں. حدیثوں کے نمبر علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہیں، جو عربی کتابیں چھپتی ہیں دارالاسلام کی یا دارالکتب العلمیہ کی. اور اس ریسرچ پیپر میں بخاری مسلم کے علاوہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں نے ہر حدیث کی کتاب میں جو حدیث تھی اس کے اوپر دور حاضر کے بڑے محققین کی تحقیم لگائی ہے. شیخ البانی کی، شیخ زبیر لزئی کی، شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین. اور بخاری مسلم جو ہے وہ تو ویسے صحیح ہیں نا. یہ 6 ٹاپک کیا تھے؟ نمبر 1، منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت کے اہل حقیقی خلفۂ راشدین کون تھے. دوسرا ٹاپک ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب. ایک تو آپ کو بتایا گیا نا جعلی عبداللہ ابن سبا، وہ تو بعد کی پیداوار ہے، صرف آل امیہ کو چھپانے کے لیے اس کے کھاتے میں چیزیں ڈال دی. اس میں نے بخاری مسلم سے کھولا ہے، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے نہیں، حدیث کی کتابوں سے. تیسرا ٹاپک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں. چوتھا ٹاپک، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی، جو آج کا ٹاپک ہے. بڑے عرصے سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے اتنے بھی کوئی سب و شتم تے بھی کوئی ریکارڈنگ کراؤ، آ گئی جی پھر ہوں سامو. پانچواں ٹاپک، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا. اور آخری ٹاپک، سیدنا حسین کے فضائل کا بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت. یہ 6 ٹاپک اللہ کے فضل سے کور کیے ہیں. سافٹ کاپی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. ہارڈ کاپی آپ مفت منگوا سکتے ہیں. TCS کا آپ کو 300 روپے خرچہ دینا پڑے گا. صرف یہ نہیں، 12 کا پیکج ہے جس میں 9 ریسرچ پیپر ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں. یہ 12 کا پیکج آپ اپنے گھر ہارڈ کاپی ڈاک میں منگوا سکتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے یہ سارے ریسرچ پیپر کلرڈ پرنٹ ہوئے ہیں، ریڈ اور بلیک میں. بلیک میں رائٹنگ ہے، ریڈ میں حوالے ہیں، تاکہ انا بھی پڑھ لوے. تو صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے. بیچ میں کھانے کا وقفہ یا نماز کا وقفہ ہے، یہ الگ بات. ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے +92 321 59000162. پاکستان سے کریں گے تو 0321 59000162. واٹس ایپ اس پہ ہے لیکن انٹرٹین نہیں ہوگا. ہاں کوئی کال کر لیتا ہے تو شاید انٹرٹین ہو جائے. میسج آپ نے جو کرنا ہے وہ ٹیکسٹ میسج کرنا ہے، اور اس میں بھی کال کر کے کنفرم کرنا ہے تو آپ کے گھر ڈاک آ جائے گی. اس کے لیے جو پیمنٹ آپ کو صرف TCS کا خرچہ دینا پڑے گا، وہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی اس پہ بنا ہوا ہے، موبی کیش کا بھی، وہ انشاءاللہ آپ کو پورا طریقہ بتا دیں گے. تو آپ ہارڈ کاپی یہ منگوا سکتے ہیں، پڑھیں. اس میں سارے حقائق میں نے احادیث کی کتابوں سے کھولے ہیں، حکمرانوں کی تاریخ سے نہیں.